محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید پاک اور مقدس کتاب، اس کتاب سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں، اللہ کا قانون نازل ہو چکا ہے، اور ان تمام کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی پیشگوئی کی ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بات صحیح کوئی بتاتا ہے اور پھر انکار کرنے والا اس بات کا انکار کرے اور اس بات کے سچے ہونے پر کوئی سچا اور اچھا گواہ بن جائے کہ یہ بات صحیح ہے، میں گواہی دیتا ہوں، تو سوجھ بوجھ والوں کا کام ہے کہ اس بات کو مان لینا چاہیے، اور جو دلائل اور گواہی کے باوجود بھی اس سچی اور اچھی بات کو نہیں مانتے تو یقیناً وہ ظالم ٹھہرتے ہیں اور وہ اچھے لوگ نہیں کہلاتے ہیں۔ اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو کسی بات کو سچے اور اچھے گواہ کی گواہی پر اور دلائل پر مان لیں، اس کو قبول کر لیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں، توریت، زبور، انجیل، یہ جو کتابیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور ان کتابوں میں اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنے پیارے محبوب کی تعریف و توصیف پیش کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں پر اس بات کا علم آ چکا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی بڑی عظمت و شان والے ہیں، اور آپ کا قول، آپ جو بھی فرمائیں گے وہ ہمارے لیے سچ ہوگا اور حق ہوگا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مان لینا چاہیے تھا، چونکہ پہلے سے ہی علم آ چکا ہے۔ اور پھر ذرا غور کریں، جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا مطلب کیا ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، گواہی ہے اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور اہل علم کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ گواہی کس کی؟ یعنی کائنات کے مالک کی گواہی، خود اللہ فرما رہا ہے کہ اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، اللہ ہی ہے جو کائنات کا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر اللہ کے ان پاک فرشتوں کی گواہی اس بات پر ہے، اور پھر اہل علم کی، جو علم والے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ قائما بالقسط، اللہ ہی ہے انصاف کے قائم کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اتنی بڑی گواہی جب مل رہی ہو تو چوں چرا کی گنجائش ہی نہیں ہے، عقل والوں کو چاہیے کہ قبول کر لینا چاہیے۔ آگے کہا جا رہا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے، اس سے بڑی حکمت کوئی نہیں رکھتا۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اب ان الفاظوں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں دنیا میں نہ جانے کتنے ادیان ہیں، بہت سارے دین ہیں، عیسیٰ کا دین، موسیٰ کا دین، اور نہ جانے کس کس کے دین ہیں، سب اپنا اپنا دین لیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں افضل اور مقبول جو ہے وہ صرف دین و اسلام جو ہے، یہی اسلام والا دین جو ہے یہی مقبول ہے، اور کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں افضل اور مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک یہی دین و اسلام پسندیدہ ہے، یہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ دین اور اسلام کیا ہے۔ اس کی وضاحت پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ کسی وقت پھر بھی دین اور اسلام ہی کے تعلق سے بات کریں گے۔ آج جو ہم صرف ٹوپی پہن کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر اور لمبی لمبی داڑھیاں بڑھانے کے بعد اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں، تو ان تمام باتوں کو سمجھیں گے کیا یہی دین ہے یا دین کچھ اور ہے؟ تو دین اور اسلام کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ بہرحال یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین و اسلام ہی پسندیدہ ہے، اس کی بارگاہ میں یہی افضل اور یہی مقبول ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں، صرف اسلام دین ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب نے اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اس آیت کے الفاظوں سے ہم اپنی طرف بھی غور کریں، چونکہ یہ آیت ان لوگوں کے تعلق سے، یہود و نصارہ جن پر اللہ کی کتابیں نازل ہو چکی، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی کتابیں ہیں وہ سچی اور اچھی اور پاک کتابیں ہیں، سب اللہ کا قانون ہے، مگر اللہ کے قانون میں ان لوگوں نے اپنی ضد کی وجہ سے پھیر بدل کیا اور آپس میں اختلاف کیا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اب ہم اپنے اختلاف پر بھی تھوڑا اس پر توجہ دیں کہ آج ہم بھی ایک ہی قرآن کے ماننے والے، ایک ہی نبی کے ماننے والے اور ایک ہی خدا کو ماننے والے، آپس میں ہم کتنا الجھتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ضد پر ایسے اڑے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا اختلاف اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جب اختلاف بہت عروج پر پہنچ جاتا ہے تو انسان صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے اور گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ سمجھنا اللہ کے قانون کو جس کو اختلاف کہا جائے یہ علماء کا کام ہے، ان کا اختلاف کوئی ضد والا اختلاف نہیں ہوتا، یہ آپس میں علم کی بنیادی نقطۂ نظر سے وہ اختلاف ہوتا ہے اور سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن وہ اختلاف جو آگے بڑھ کر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آدمی اپنی ضد پر اڑ کر اپنی پر اڑا رہتا ہے اور اچھی بات کو قبول کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتا، جب اختلاف اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو یاد رکھو آپ صحیح راستے پر نہیں رہتے بلکہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب نے اختلاف کیا میرے قانون میں، میری ان کتابوں میں، اپنے آپس کی ضد کی وجہ سے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جبکہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا، یعنی ان کتابوں میں اللہ کی وحدانیت کو بھی بتا دیا گیا تھا، اور میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی ان کتابوں میں بتا دی گئی تھی، پیش گوئی کی گئی تھی،
اور وہ اس بات کو جان چکے تھے، یعنی ان پر یہ علم آ چکا تھا، باوجود اس کے کہ میرا علم دیا ہوا ان کو پہنچ چکا تھا، اور پھر بھی انہوں نے آپس میں اپنی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یقیناً جلد ہی اللہ یعنی پروردگار عالم ان سے حساب لے گا، وہ حساب لینے والا ہے۔ وہ اس بھول میں نہ رہیں کہ ہم نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا ہے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو دماغ دیا، اچھے برے کی سوچ اس کو دی، سب کچھ عطا فرما دیا، اور پھر جب اللہ کا قانون یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ان کا انکار کرتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہیں سب کچھ دیا، علم دیا، عقل دی، سوجھ بوجھ دی، سب کچھ تمہیں عطا فرما دیا، اور اس کے باوجود بھی تم انکار کرتے ہو سچی بات کا، اچھی بات کا۔ تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ کی آیتوں کا جو انکار کرتے ہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي